نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں۔ عقیدہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل سنت و جماعت بشر نہیں مانتا ہے، وہ صرف نور مانتا ہے۔ اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہونے پر دلیل پیش کرتا ہے، جبکہ اہل سنت کے نزدیک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ سمجھے وہ کافر ہے۔ اہل سنت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم بھی ہیں۔ اس پر اہل سنت و جماعت دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرا نور ہے۔ تو بدعقیدہ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصریت والی دلیل پیش کرتا ہے، جبکہ اس کو نور مجسم نہ ہونے پر کوئی دلیل پیش کرنا چاہیے، کیونکہ اہل سنت و جماعت بشریت کا قائل ہے۔ بدعقیدہ کہتا ہے کہ بشر نور نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے بشریت نور نہ ہونے پر حجت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود بدعقیدوں کے اس دلیل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے قبل تالا لگا دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے مثال میں دو نوری فرشتے ہاروت و ماروت کو بصریت کے لباس میں دنیا میں بھیجا۔ اس سے ثابت ہوا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یعنی وہ جو چاہتا ہے اس کو کرنے پر قادر ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مجسم بنا کر لباس بشریت میں بھی پیدا کیا۔ اہل سنت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور اور بشر دونوں ہیں، کسی ایک کا منکر کافر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔